لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہماری یونیورسٹیوں میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر اتنا بڑھ گیا ہے, آپ زیادہ جانتے ہیں, اب تو اس کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا. میں تو اب نصیحت لوگوں کو کرتا ہوں کہ یار نکاح کر لو اس سے, ٹھیک ہے, ویسے بھی تو آپ کا ریلیشن ہے تو شادی کر کے رکھو, اللہ پہ توکل کرو, اللہ مدد کرے گا. آپ کیا کہتے ہیں, کیسے اس عذاب سے جان چھڑائیں, اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں, ان کے نقصانات کیا ہیں؟ آپ کا تجربہ اس میں بہت زیادہ ہے, اس بارے میں آپ کیا گائیڈ کرتے ہیں؟ مفتی صاحب, یہ واقعی میں سمجھتا ہوں کہ شاید یونیورسٹیوں کا اگر اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے تو وہ یہی ہے. آپ نے نوجوان لڑکوں کو لڑکیوں کو ایک ہی جگہ پر اکٹھا کر دیا ہے, اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ چنگاریاں نہ ہوں, اور یعنی یہ تو ایک بہت ہی بے وقوفانہ بات ہوگی کہ اگر آپ کی یہ امید ہے کہ بچے جو ہیں وہ خود بخود ہی ٹھیک ہو جائیں, ان میں اتنی تمیز خود ہی پیدا ہو جائے کہ وہ اپوزٹ جینڈر سے اٹریکٹ نہ ہوں, تو یہ ایک مسئلہ تو ہے. بہرحال اب اس کو ڈیل کرنا ہے. تو میں اسٹوڈنٹس کو نا اکثر یہ بات ریلائز کرواتا ہوں کہ دیکھو آپ چلو یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے آئے ہو, اگر آپ اپنی پڑھائی کی فکر کر لو نا, تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ بھی اس قسم کے حرام رشتوں میں پڑ جاتے ہیں, یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والے چکروں میں, تو عام طور پہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے, کیونکہ وہ انجام ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے. ہمارے پاس ہی آتے ہیں کیسز کہ جی لوگ آتے ہیں کہ جی یہ مسئلہ ہو گیا, وہ جو ہے نا یہ مسئلہ ہو گیا. تو اکثر اوقات وہ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جی 4 سال یونیورسٹی میں رہے اور آپس میں پیار محبت کی باتیں ہوتی رہی, اماں ابا کو ابھی تک بتایا نہیں ہوا, اور 4 سال کے بعد جب آپ نے اماں ابا تک بات پہنچائی تو ابا جان نے کہہ دیا کہ جی دیکھو بیٹا, وہ جٹ ہیں آپ بٹ ہیں, شادی نہیں ہو سکتی, یا وہ گجر ہیں آپ ارائی ہیں, شادی نہیں ہو سکتی, یا ہم لوگ راجے ہیں آپ خواجے ہیں, شادی نہیں ہو سکتی. کوئی نہ کوئی بہانہ بن گیا. اور اب آپ 4 سال کے بعد جب آپ اس کو یہ کہو گے, جس بندے کے پیچھے آپ نے 4 سال اپنی پڑھائی کے اوپر سے توجہ اٹھا دی, کریئر کو لات مار دی, اپنی صحت کا نقصان کر دیا, سب کچھ کر دیا آپ نے, اور اب آپ ایموشنلی اتنا زیادہ آپ کو ایموشنلی اتنا زیادہ نقصان ہو رہا ہے کہ اب آپ کو ایسا لگ رہا ہے جیسے میری طلاق ہو گئی ہے, کیونکہ 4 سال کے بعد اب آپ کہیں کے نہیں رہے. اور چلو کسی کی اگر طلاق ہو جائے تو گھر والے کہتے ہیں چلو بیٹا اب آپ ہمارے پاس آ جاؤ, ہم آپ کا خیال کرتے ہیں. یہ جو بچہ گھر جائے گا کہ ابا میرا دل توڑ دیا اس نے, ابا جان نے کمر توڑ دینی ہے جوتے مار مار کے, تو آپ کہیں کے نہیں رہیں گے. تو میں ان کو سب سے پہلے تو یہ کہتا ہوں کہ اس کے نقصانات دیکھو کہ تمہاری زندگی میں کیا ہو. اگر تم کسی میں انٹرسٹڈ ہو, نو پرابلم, آپ باقاعدہ طور پر شریفانہ انداز میں رشتے کا پیغام جو ہے نا بھجوا دیں. اگر وہ مان جاتے ہیں الحمدللہ, نہیں مانتے سما الحمدللہ, اللہ نے آپ کے لیے کوئی اور فیصلہ کیا ہوگا. لیکن کبھی بھی کسی حرام چیز میں نہ پڑو, کیونکہ ایسے واقعات اتنے زیادہ میرے پاس آ چکے ہیں کہ جہاں پہ لوگ ایک حرام رشتے میں بھی پڑ گئے, اس کے بعد اللہ معاف کرے بہت حالات خراب ہوئے, اور یعنی جہاں پہ مرنے مارنے کی باتیں آ گئی, لڑکی کے بھائیوں کو پتہ چل گیا, انہوں نے آگے اگلے کی ٹانگیں توڑ ڈالی, کچھ مطلب بہت سارے اس کے امپیکٹس ہیں. تو جب آپ یعنی تھرو پراپر چینل کوئی کام نہیں کرو گے, جو اللہ تعالیٰ کا بتایا وہ طریقہ اس کے مطابق نہیں کرو گے, تو ظاہری بات ہے پھر اس کے بعد پرابلمز آئیں گے. تو ان پرابلم سے بچنے کے لیے میں ان کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ اگر تمہارا کہیں پہ انٹرسٹ ہے بھی, جس طرح آپ نے بھی کہا, آپ نکاح کریں, آپ شادی کریں صحیح طریقے سے, آپ کا دین آپ کو اجازت دیتا ہے, آپ وہ کام کریں, آپ حرام راستے کی طرف بالکل مت جائیں. میں راجہ صاحب ایک بات آپ سے شیئر کرتا ہوں. ایک دفعہ کراچی کے کسی ہاسپٹل میں جانا ہوا میرا, رات 2:30-3 بجے, تو میں نے دیکھا سوسائڈ کے, خودکشی کے کیسز بہت زیادہ آ رہے تھے ہاسپٹل میں. انہوں نے بتایا کہ یہاں بہت آتے ہیں کیس, اس میں 99% ینگ لڑکیاں تھیں. انہوں نے بتایا کہ جتنے کیسز آتے ہیں 99% وہ ینگ لڑکیاں ہیں جن کو یونیورسٹیوں میں, کالجز میں لڑکے جھانسے دے کے ان سے دوستی کرتے ہیں, ان سے فزیکل ریلیشن قائم کرتے ہیں, اور پھر لڑکے کی زندگی میں کوئی دوسری لڑکی آتی ہے, لڑکے کا اس سے دل بھر جاتا ہے, وہ اس کو اگنور کرنا شروع کر دیتا ہے, شادی سے انکار کر دیتا ہے, اور پھر یہ زہر پیتی ہے. انہوں نے بتایا کہ چند دن پہلے 16 سال کی ایک لڑکی کی موت واقع ہوئی ہے, 16 سال کی لڑکی. تو ہمارے ہاں 16 سال 15 سال میں شادی کی بات کرو تو آگ لگ جاتی ہے. یہ نہیں دیکھ رہے کہ اتنی کم عمر لڑکیاں کس طرح ڈپریشن میں جا رہی ہیں, کیونکہ آپ نیچر سے بغاوت کر رہے ہیں نا. تو یہ جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر ہے نا, اس میں بھی مردوں کے مزے ہیں, لڑکیوں کے مزے نہیں ہیں. لڑکیوں کے ساتھ مرد کا دل بھرتا ہے, وہ کسی اور طرف جاتا ہے, لڑکی کو اگنور کر دیتا ہے. اچھا, میرا ایک سوال آپ سے یہ ہے, یہ پورن موویز بھی بہت زیادہ آج کل لڑکوں میں رجحان بڑھ رہا ہے. بہت سے لڑکے ہم سے کہتے ہیں ہم یہ برائی چھوڑنا چاہتے ہیں, چھوٹتی نہیں ہے ہم سے. آپ کیسے کیا گائیڈ کرتے ہیں کہ جو ان موویز سے جان چھڑانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, جب بھی ایمان کی رمق ہوتی ہے تو انسان گناہ کو بہرحال گناہ سمجھ کے کرتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم چیز ہم پر مسلط ہو چکی ہے, سوار ہو چکی ہے. تو آپ ان کو کیا مشورہ دیتے ہیں, کیسے وہ اس بے حیائی کی لعنت سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ مفتی صاحب, پہلے میں صرف چھوٹا سا چیز کا اضافہ کرتا چلو. جو پہلے آپ نے بات کی, میں جب انگلینڈ میں تھا نا, تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ وہاں پہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہیں 12 سال کی 13 سال کی, وہ پریگننٹ ہو رہی ہیں. اور میں ایک دفعہ ایک شاپنگ مال میں جا رہا تھا, تو ایک چھوٹی سی بچی ہوگی, مشکل سے 13 سال کی ہوگی, اور وہ نا ایسے وہ جو بیبی کیریج ہوتی ہے نا, وہ ایک بگی کو ایسے دھکا لگا رہی ہے, اور اس میں چھوٹا سا بچہ ہے. تو ویسے میں وہاں بیٹھا تھا تو اس کے ساتھ سلام دعائی, میں نے کہا یہ آپ کی چھوٹی بہن ہے؟ تو کہتے نہیں, یہ میری بیٹی ہے. تو میں بڑا حیران ہوا, 13 سال کی بچی اپنی بیٹی لے کے گھوم رہی ہے.
اچھا وہاں پہ وہ کلاس رومز میں نا سیکس ایجوکیشن کے نام سے نا کچھ پڑھاتے ہیں, لیکن یقین جانیے مفتی صاحب, وہ یہ نہیں پڑھاتے کہ آپ یہ کام نہ کریں. وہ کہتے ہیں ضرور کرو لیکن بس حاملہ نہ ہو جانا. تو آپ کانٹرسیپشن استعمال کریں, آپ فیملی پلاننگ کریں. آپ بس تو ان کے ہاں, یعنی آپ نے بھی کہا نا کہ 16 سال کی عمر میں شادی کے اوپر لوگ آگ بگولا ہو جاتے ہیں, بھئی یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ. وہاں پہ 13 سال کی بچیاں حاملہ ہو رہی ہیں اور وہ وہاں پہ ان کو سیکس ایجوکیشن کے نام پہ بتاتے ہیں کہ آپ نے جو کرنا ہے آپ کریں, ضرور کریں, ہم آپ کو روکتے نہیں ہیں, آپ کا جسم آپ کی مرضی, جو مرضی کرو, لیکن بس پریگننٹ نہیں ہونا, تم نے حاملہ نہیں ہونا, کیونکہ پھر تمہاری ایجوکیشن کا کیا ہوگا, یہ کیا ہوگا, وہ کیا ہوگا. تو ان کے یہاں پرابلمز بالکل مختلف نوعیت کے ہیں. بہرحال جو سوال آپ نے کیا اس کا جواب تو خیر بہت زیادہ ہے اور یعنی بہت بڑا ہے, لیکن بہرحال میں اس میں اتنی سی بات کہوں گا کہ اس کا بنیادی طور پہ جو ہم لوگ, چونکہ ہم مسلمان ہیں, اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, والذین آمنوا اشد حبا للہ, تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ٹریٹمنٹ ہے وہ مختلف ہے جو ویسٹ میں کی جا رہی ہے. ویسٹ میں ان کو ڈفرنٹ کہتے ہیں, چلو آلٹرنیٹیو کر لو, یہ کر لو. میں یہ کہتا ہوں کہ بنیادی طور پر نا جو شخص یہ جانتا ہو نا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, وہ انسان اپنے نفس پہ قابو پانا اس کے لیے قدرے آسان ہو جاتا ہے. مشکل پھر بھی ہوگا, جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, جو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتا رہا اور جس نے اپنے نفس پر قابو کر لیا تو جنت اسی کے لیے. تو میں کہتا ہوں دیکھو اللہ تعالیٰ نے نا جنت کا کوئی بہت لمبا چوڑا فارمولا نہیں بتایا. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا, اپنے حساب کتاب سے ڈرتا رہا, اور جس نے اپنے نفس پر قابو کیا. دل تو بہت چاہ رہا ہے یہ کام کروں, دل تو بہت چاہ رہا ہے, لیکن کیا کروں, اللہ سے محبت زیادہ کرتا ہوں. والذین آمنوا اشد حبا للہ, دل تو بہت چاہ رہا ہے کہ یہ کام بھی کر دوں, یہ بھی کر دوں, لیکن میں اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتا. میں نے اگر رشتہ کرنا ہوگا میں حلال طریقے سے نکاح کروں گا, اس کے علاوہ میں نہیں کروں گا. یعنی انسان اپنے رب کے رشتے کو ویلیو کرے. وہ رب جس نے آپ کو پیدا کیا, جس نے آپ کو وہ سب کچھ دیا جو آج آپ کے پاس ہے, جس کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا, ایک ریت کا ذرہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا, ایک درخت سے پتا نہیں گر سکتا, وہ رب جو آپ کو سب کچھ عطا فرما رہا ہے جو آپ کے پاس ہے, کیا آپ اپنے رب کا ایسا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کی نافرمانیاں کر کے جو آنکھیں اور ہاتھ اور کان اور ناک اور منہ آپ کو عطا فرمائے, انہی چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا نا ہمارے یوتھ کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے کہ اپنے رب سے محبت کے تقاضوں کو پورا کرو. محبت صرف کہنے کا نام نہیں ہے, آپ نے صرف نعرہ لگا دیا جی میں اللہ سے محبت کرتا ہوں, میں جی بہت بڑا عاشق رسول ہوں, صرف نعرے بازی سے کچھ نہیں ہوتا. وہ انگلش میں کہتے ہیں ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز, آپ کے اعمال بتاتے ہیں. اور میرے اپنے ٹیچر جن سے میں نے تفسیر پڑھی تھی مجھے کہتے تھے بیٹا جس دن تو کلمے پہ تو تیرا ایمان ہو گیا نا, جس دن تو نے مان لیا نا کہ اللہ ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے, اور روزے قیامت آنا ہے, جس دن تو نے مان لیا, جس دن تو اللہ پر ایمان لیا, جس دن تو روزے قیامت پر ایمان لیا, اس دن سے میرے بیٹے تیرا چلنا, تیرا پھرنا, تیرا اٹھنا, تیرا بیٹھنا اس بات کی گواہی دے گا کہ تو اللہ پر ایمان لاتا ہے, تو روزے قیامت پر ایمان لاتا ہے. ورنہ بیٹا باتیں کرنا سب کو آتا ہے, باتیں سارے کر لیتے ہیں, لیکن ایمان کے کچھ تقاضے ہیں عملی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا زیادہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتے ہیں, قرآن کے ساتھ جڑیں, قرآن کو سمجھ کے پڑھیں, نیک صحبت اختیار کریں, اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہی ہے. اور ہم لوگ ویسے بھی یہ بات کہتے ہیں نا, خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. آپ کے سارے دوست بھی اگر اسی طرح کے ہیں کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے, تو پھر آپ کا کام خراب ہی ہوگا. تو اچھے لوگوں کی صحبت میں آئیں, مسجد میں ٹائم لگائیں, اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کریں, چاہے اچھے لوگ کچھ بھی کریں. یعنی اچھے لوگ اگر کرکٹ کھیل رہے ہیں آپ جا کر ان کے ساتھ کرکٹ کھیلیں, اچھے لوگ اگر چائے پینے گئے آپ چائے پینے چلے جائیں, اچھے لوگ اگر مسجد جا رہے ہیں آپ مسجد چلے جائیں, بس اچھی صحبت اختیار کریں, اس سے آپ کو نا بہت فائدہ ہوگا. بہرحال یہ ایک چھوٹا سا سولوشن دیا, باقی اوور آل تو اس کی بہت ساری چیزیں, لیکن چلیں وہ کہتے ہیں کچھ تو فائدہ کرتے ہوں گے نا جو اس طرح کی اخلاقی برائیوں میں ہیں. ہم آپ کا ان کا نمبر ابھی انشاءاللہ دے دیں گے, تو جو نوجوان اس طرح کی اخلاقی برائیوں میں ہیں وہ ان سے ڈائریکٹ بھی رابطہ کر سکتے ہیں, اور آپ کے ورک شاپ بھی مختلف علاقوں پہ ارینج کروائے جا سکتے ہیں, ان کا بھی انتظام کیا جا سکتا ہے. یونیورسٹیوں میں آپ ان کو لے جائیں لیکچر کے لیے, وہ بھی آپ راجہ صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو یہ صرف تقریریں, خالی پیلی کی تقریریں نہیں ہیں ان کے پاس ایک پورا پراپر کام ہے, کاؤنسلنگ ہے, تو پورا پراپر ورک کر رہے ہیں ماشاءاللہ, یہ پورا ایک ادارہ چلا رہے ہیں. تو رابطہ میں زیادہ اس بارے میں معلومات اس لیے نہیں ان سے لے رہا کہ چونکہ ہم ان کا نمبر خود شیئر کر دیں گے تو آپ پھر ڈائریکٹ خود ان سے رابطہ کر سکیں. اچھا, آخری سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ آپ فٹنس پہ بھی ماشاءاللہ بڑا کام کرتے ہیں اور جم بھی جاتے ہیں اور لگ بھی رہے ہیں ماشاءاللہ آپ, ٹھیک ہے نا. تو رمضان میں فٹنس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیا کھائیں افطاری میں, کیا کھائیں سحری میں, پڑے رہیں سارا دن, یا بعض لوگ کہتے ہیں جی افطاری سے پہلے تھوڑی سی ایکسرسائز کرنی چاہیے, اس سے اسٹیمنا بہت بڑھتا ہے. اس دن 4-5 دن پہلے میں نے جناب عصر کی نماز کے بعد جاگنگ کی, تو 15-20 منٹ میں نے جاگنگ کی تو میری تو حالت خراب ہو گئی. تو اس کے بعد 1 ہفتہ ہو گیا, میں ابھی تک واکنگ کے قابل بھی شاید نہیں ہوں. تو کیا کرنا چاہیے, کتنی ایکسرسائز کرنی چاہیے؟ تو ذرا کچھ خوراک کے حوالے سے بھی بتا دیں. رمضان میں مرد بھی خواتین بھی کس طرح اپنے آپ کو فٹ رکھ سکتے ہیں؟ شارٹیسٹ ٹائم میں آسان آپ کو حل بتا سکتا ہوں. وہ یہ کہ
جس طرح ہم لوگ نیکی اور برائی میں فرق کرتے ہیں نا, اور ہم وہ کام کرتے ہیں جو نیکی والے ہوتے ہیں اور برائی والے چھوڑ دیتے ہیں, بالکل اسی طرح سے کھانوں میں بھی کچھ کھانے آپ کے لیے اچھے ہوتے ہیں اور کچھ کھانے آپ کے لیے برے ہوتے ہیں. تو تھوڑا سا انسان کے اندر نا سیلف کنٹرول آنا چاہیے کہ کچھ خوراکیں جو میرے لیے اچھی نہیں ہیں, جس طرح بہت سارے بیکری کے کھانے ہو گئے یا مرغن غذائیں ہو گئی, گھی میں تلی ہوئی چیزیں اور جو آرٹیفیشیل قسم کی چیزیں آ گئی ہیں, ان سے زیادہ پرہیز کریں. یہ جو سافٹ ڈرنکوں کے ساتھ آپ مطلب روزے افطار کر رہے ہوتے ہیں, اس سے بہتر ہے اس ڈائٹ پہ جائیں جو زیادہ ہماری دیسی ہے, جس کو زیادہ آرگینک ڈائٹ کہتے ہیں, جس میں سبزیاں بھی ہیں, پھل بھی ہیں, گوشت بھی ہے, مختلف چیزیں, ایک بیلنس ڈائٹ ہے. تو وہ کریں اور نبی کی تعلیمات کے مطابق اتنا کھائیں جس سے آپ کی کمر سیدھی ہو جائے. اوور ایٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ اوور ایٹنگ کریں گے تو پھر جو ہے نا, چاہے اچھا کھانا بھی ہے, یعنی اگر سیب اچھا ہے آپ کی صحت کے لیے تو آپ 2 درجن سیب تو نہیں کھا جائیں گے نا ایک ہی سیٹنگ میں, وہ تو پھر کام خراب ہو جائے گا. تو کسی چیز میں زیادتی کریں گے تو وہ پھر مسئلہ خراب ہوگا. تو ایک تو خوراک اچھی لیں, کوالٹی اچھی ہو اس چیز کی, چاہے تھوڑی لیں, اور اس کا جو پورشن ہے وہ بھی کنٹرول رکھیں. تو ہمارا مسئلہ یہ, ہم گندی خوراک کھا رہے ہیں اور خوب کھا رہے ہیں, جس کی وجہ سے پھر ہماری وہ حالت ہوتی ہے جو ہو جاتی ہے. تو پہلی چیز تو یہ کہ کھانے کو جو چوائسز ہے نا, جب آپ بازار جاتے ہیں تو دیکھیں کہ میں یہ چیز لوں یا وہ لوں, میرے لیے زیادہ بہتر کیا ہے, اور پھر اس کا جب آپ کھانے کی باری آ گئی تو پھر حساب کے ساتھ کھائیں, پہلی چیز. دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک رمضان میں ایکسرسائز کی بات ہے تو اس میں 3 اوقات میں سمجھتا ہوں کہ ایکسرسائز والے بن سکتے ہیں. ایک تو آپ نے کہا کہ افطاری سے پہلے, دوسرا ہے میں سمجھوں گا کہ افطاری کے کافی بعد, یعنی نماز تراویح کے بعد آپ کہہ لیں اگر آپ کر لیں, یا پھر سحری سے بالکل پہلے. تو افطاری سے پہلے اگر آپ کریں گے اس میں خدشہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کہیں کلیپس نہ کر جائیں, کیونکہ آپ کی باڈی جو ہے نا اس وقت بالکل آپ سمجھیں کہ ڈی ہائیڈریٹ ہوئی ہے, پانی تقریباً ختم ہو چکا ہے, اور یعنی جسم میں انرجی بھی جو ہے وہ نہیں ہے. اگر آپ چلیں 20 منٹ کرتے ہیں بالکل افطار سے پہلے اور ایکسرسائز کرنے کے فوراً بعد آپ کچھ کھا لیتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن اس میں تھوڑے سا جو ہے نا خطرے کا اندیشہ ہے, اسپیشلی وہ لوگ جو ذرا زیادہ جم لگانا چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ یہ بھی ویٹ لگاتے بیچارہ وہاں پہ کہیں بیہوش ہی نہ ہو جائے. تو اپنی جان, آپ کے جسم کا بھی آپ پہ حق ہے, تو خیال رکھیں اس کا, پہلی بات. دوسرا یہ کہ میں سمجھتا ہوں جو نماز تراویح کے بعد اگر آپ کے اندر تھوڑا سا ایک جوش اور ولولے کی کیفیت طاری ہو گئی ہے تو وہ اچھا ایک ٹائم ہے جہاں پہ آپ آرام سے جم بھی کر سکتے ہیں, اس کے ساتھ اس کے دوران پانی وغیرہ بھی پی سکتے ہیں, کچھ اس کے بعد کھانا چاہیں وہ بھی کر لیں, یا پھر آپ اگر رات کے تیسرے حصے میں اگر بیچ میں اگر آپ سو بھی گئے تھے تو اٹھتے ہیں تو سحری سے کچھ عرصہ پہلے اٹھ جائیں, تھوڑا سا ورک آؤٹ کریں, سحری کر کے پھر آپ آرام سے ریلیکس ہو جائیں, تاکہ آپ نے جو ایکسرسائز کی ہے اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ پانی اور یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ لے کے اپنے آپ کو یعنی کریں. لیکن میں کہوں گا کہ ضرور چاہے تھوڑی کریں, یہ نہ دیکھیں کہ جی میں نے 1 گھنٹہ کرنی ہے. روز اگر آپ 20 منٹ 30 منٹ 40 منٹ بھی کرتے ہیں تو الحمدللہ یہ پھر بھی بہت اچھا ہے. چاہے اس میں آپ واک کر لیں, آپ ایکسرسائز کر لیں, کوئی گیمز کھیل لیں, کچھ کر لیں, یعنی کچھ بھی کرنا, کوئی بھی حرکت کرنا آپ کے جسم کے لیے وہ صوفے پہ بیٹھنے سے تو بہتر ہی ہوگا انشاءاللہ. صحیح ہے. مطلب یہ کہ یہ جو دیگ کی بریانی ہے, ڈھکن جس کا ہٹتا ہے, ایک الگ سے سر پیدا ہوتا ہے, یہ چھوڑ دیں. یہ بریانی کھا لیں لیکن تھوڑی کھائیں, زیادہ نہ کھائیں. جو خاص طور پہ جو ہے نا جو بہت زیادہ اس کے اندر پراٹھے جو ہے صبح پراٹھے بچپن سے کھاتے آ رہے ہیں, ہاں وہ بھی اس کا بھی میں کہوں گا کہ ویسے اس کے بہتر بھی کوئی آلٹرنیٹو ہو سکتا ہے, لیکن بہرحال لیکن چلیں اگر آپ اس کا پورشن کنٹرول کر لیں, اور خاص طور پہ اس طرح کے پراٹھے جو ہے نا اوائڈ کریں. جو مجھے پتا کہ جو ہے نا کراچی کے اندر وہ جو لچھے دار قسم کے پراٹھے ہوتے ہیں نا جو مختلف لیئرز میں ہوتے ہیں, جو آپ کے وجود کے اندر اتر جاتے ہیں, وہ ان سے پرہیز کریں انشاءاللہ. کیسے پرہیز کریں, ہم سے نہیں چھوٹ رہے نا وہ اپنے نفس پر قابو کرنا ہمارا دین سکھاتا ہی نفس پہ قابو ہے. جس نے پراٹھوں پہ قابو کر لیا سمجھے وہ کوئی گناہ چھوڑ پراٹھے نہ کھائیں. اس کا چلیں ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا, اللہ بہت بہت جزائے خیر دے آپ کو. اور ڈسکرپشن میں ہم آپ کا نمبر بھی انشاءاللہ شیئر کر رہے ہیں. لوگ آپ سے, ہمیں امید ہے ہماری ینگ جنریشن آپ سے رابطہ کرے گی, اور میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی خاص طور پہ جو یونیورسٹیوں کا طبقہ ہے ان کو بلائیں یونیورسٹیوں میں. ایسے لوگوں کی مارکیٹ میں بہت ضرورت ہے, اور مارکیٹ میں اس طرح کے مولوی بھی شارٹ ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہمارے جیسے ہیں بہت, لیکن جنہوں نے باہر بہت زیادہ سفر گزارا ہو اور اس ماحول کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہوں, اس طرح کے شارٹ ہیں. میرے جیسے تو ہیں بہت, مل جائیں گے آپ کو. اور شارٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کم ہے, یہ نہیں ہے کہ کل عدم ہے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ مولوی صاحب فون کریں, آپ نے مجھے بھی کہہ دیا کہ نہیں ہوں, تو میں بھی پڑھا لکھا ہوں. یعنی پڑھا لکھا سے میرے بات, عالم تو سارے ہی پڑھے لکھے ہوتے ہیں, میری مراد ہے کہ دنیاوی نالج بھی رکھتے ہوں, تو وہ زیادہ اچھی طرح سے معاشرے میں کام کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ اس معاشرے کی برائی کو اچھی طرح سمجھتے ہیں, اور شیطان کہاں سے وار کر رہا ہے وہ اس کو بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں. تو بہت شکریہ راجہ صاحب کا, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, آپ کی کوششوں کو, آپ کی محنت کو قبول فرمائے. دوبارہ پھر کسی وقت انشاءاللہ ہم آپ سے فیس ٹو فیس ملاقات کریں گے, اور بھی مزید کچھ آپ سے سیکھنے کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.